السلام علیکم۔ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر گولی چلنے کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور دکھی بھی ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی متعدد بار دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات ہوتے آئے ہیں پاکستانی تاریخ میں، لیکن یہ والا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے۔ ایک تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اور پرٹیکولرلی پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں جو عدم برداشت کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یقیناً ایک رول ہے، اور یہ جو عدم برداشت کی فضا پیدا ہوئی ہے، غصہ، غم و غصے کی فضا پیدا ہوئی ہے، اور پرٹیکولرلی یہ والا جو لانگ مارچ ہے اس کو تو ویسے بھی خونی لانگ مارچ کہا جا رہا تھا کہ اس لانگ مارچ میں خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو سکتا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی اور خود عمران خان صاحب نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں پوسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ خونی لانگ مارچ ہوگا یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں تو بہت سارے تھریٹس بھی تھے اور بہت ساری چیزیں آلریڈی بہت عیاں تھیں، تو کہا جا رہا تھا کہ اس لانگ مارچ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ ایسے سوالات ضرور جنم لیے ہیں اس واقعے کے بعد کہ پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ عمران خان صاحب کو جلد اللہ تعالیٰ صحت دے۔ پنجاب میں کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو جو پنجاب کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، پنجاب کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اتنی اویئر نہیں تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ انسان یعنی کہ عمران خان صاحب بالکل ایسے ہی کنٹینر پہ چڑھ کے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کوئی سیکیورٹی کی سچویشن نہیں ہے، اور وہاں پہ انہیں جس بندے نے پروٹیکٹ کیا، وہ جو نیچے ایک ورکر کھڑا تھا، اس نے پروٹیکٹ کیا، وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کی ٹائٹ صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں بالکل بھی نظر نہیں آئی۔ تو پنجاب حکومت کو اس بارے میں ضرور جواب دہ ہونا چاہیے، اور جو بھی مقدمہ ہو وہ پنجاب حکومت پر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا تھا تو تب اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے ان پر بھی یہ مقدمہ ہوا تھا۔ آلدو کے دونوں واقعات میں کچھ فرق بھی ہے، لیکن اس ٹیریٹری کی جو بھی حکومت ہے اس کو جواب دہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو پاکستان میں پچھلے چند مہینوں سے ایک کیوس جو کریٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہاتھ ہے، اور یہ جو عدم برداشت، غم و غصہ، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اب اس واقعے کے نتیجے میں جو کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، پہلا تو تحقیقات کا مرحلہ ہے۔ ابھی تو خیر پورا ملک جو ہے وہ غم و غصے کی صورتحال میں ہے۔ جو عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کو چاہنے والے ہیں، وہ غصے کی حالت میں ہیں اور شہروں میں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، کسی جگہ پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں، کہیں پہ املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ باتیں تو رکنے والی نہیں ہیں اور اس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا جا رہا ہے بہرحال، لیکن اس کے بعد ایک تحقیقات کا مرحلہ شروع ہوگا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس طرح سے بے نظیر بھٹو کے جو قاتل تھے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی فردر ڈیولپمنٹس نہیں ہو سکیں۔ تو پاکستان میں اس طرح کی جو تحقیقات ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور تاحیات ہوتی ہیں، اور اس میں اتنی کنسپریسیز تھیریز بن جاتی ہیں کہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی جو پرسن سامنے آیا ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی متعدد سوالات ہیں کہ اسے اتنے جلدی پولیس نے کیوں دکھا بھی دیا اور اس کے بیانات بھی ریکارڈ کروا دیے، تو ایک خود سے ایک بڑی ڈاؤٹ فل سچویشن کریٹ ہو چکی بھی ہے۔ تو تحقیقات تو چلتی رہیں گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ دو اس کے نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایک تو بدلے کی سیاست نے جنم لیا ہے جو کہ پہلے بھی پاکستان میں تھی، لیکن اب تو کھل کے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو ان سے پوچھنا یہ ہے کہ وہ بدلہ کس سے لیں گے؟ اسد عمر نے بھی کھل کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کھل کے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کروایا ہے۔ تو اب کیا وہ سیکیورٹی اداروں سے بدلہ لیں گے؟ جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے حساس ادارے ہیں، کیا ان سے بدلہ لیں گے یا پی ڈی ایم سے بدلہ لیں گے؟ کس سے بدلہ لیں گے؟ تو یہ بدلے کی جو سیاست ہے اس نے اور زیادہ عدم برداشت پیدا کر دی ہے معاشرے میں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ مذاکرات کی بات چل رہی تھی، لیکن اب مذاکرات کی بات تو ایک سائڈ پہ رہ گئی ہے، اب نیا ایک
جو ہے وہ معاملہ دیکھنے میں سامنے آ گیا. تو یہ بدلے کی سیاست بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ ہے ایمرجنسی کے حوالے سے, کیونکہ ابھی کچھ اس طرح کی چہم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہو, پولیٹیکلی چیزیں بیٹر ہو جائیں, لیکن اگر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ہوگی جس نے یہ لانگ مارچ کنڈکٹ کروایا تھا, یا پھر پی ڈی ایم ہوگی, یا پھر یہ سب لوگ ہوں گے جو سیاسی جتنے بھی دھڑے بازیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو مجھے خود بھی بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا, کیونکہ انڈین میڈیا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو اور پرٹیکولرلی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو لے کے جو انٹرپریٹیشنز دکھا رہی ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یہ انٹرپریٹیشنز بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ اس کو بالکل ہی ایک مختلف رنگ دیا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستانی مین سٹریم میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک بیلنسڈ سچویشن دکھانے کی کوشش کریں انٹرنیشنل میڈیا کو. ادروائز ہمارا جو دشمن ہے وہ تو اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی ویک پوائنٹ ملے, اور میرے خیال سے اس سے زیادہ ویک پوائنٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کرے. ہم سب دعا گو ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال جلد بہتری کی طرف جائے اور ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب جلد صحت یاب ہو کے واپس جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بحال کریں, لیکن یہ ایکٹیویٹیز ملک و قوم کے لیے بہتر ہونی چاہیے. بہت شکریہ.